سيدنا ومولانا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين المنتجبين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الأحقاب وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد يفتر الله على العلم وعلى اتنا بلند مقام آل محمد کا اذان دل میں ہے اتنا بلند درود ہے اس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا آج وہ اپنے چوتھے مرحلے میں بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ کامیاب ہے ہر وہ شخص جو اس فرض سے متمسک ہے سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ ذکر پاک ہے ابتدائی ذکر ہی میں آئیے یہ دعا بھی کرتے چلیں کہ پاک پروردگار اس ذکر کے تو فعل آپ تمام حاضرین کی مشکلات کو حل فرمائیں جو مومن اس فرش پہ اپنی جو حاجات لے کے آیا ہے اس ذکر کے تو فعل مادر حسین کے صدقے اللہ آپ کی حاجات کو بر فرمائے آپ تمام مومنین کو پروردگار مقدس مقامات کی زیارت سے مشرف فرمائے حج بیت اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائے پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ تمام شیعان آل محمد کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے دشمنانان شیعان آل محمد کو نیست و نابود فرمائے پرچم اسلام کو سربلند فرمائے یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرمائے تمام مومنین کو والد کی زیارت و معرفت سے مشرف فرمائے بلند ترین درود بھیجے محمد آل ارباب عزا کل کی گفتگو اگر اذان میں محفوظ ہو وہیں سے بس متصل ہو رہا ہوں کہ اللہ نے ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا اللہ نے اپنے ہادیوں کو علم کی بنیاد پہ چنا اور جب چنا تو میں نے عرض کیا کہ خالق نے علم کیسے بانٹا
میں نے آیات پڑھی تھی، اگر آپ کے اذہان میں محفوظ ہے۔ اللہ نے جب پہلا ہادی بنایا تو آواز دی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر، قرآن ہے نا، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب آپ تمام مومنین سے ایک سوال کرتا ہوں، جوانوں سے، مجھے اتنا بتلائیے کہ آیت میں کسی کا نام موجود ہے؟ آیت میں پھر پڑھ دیتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں فی الارض، زمین پر ایک خلیفہ۔ آیت میں نہیں موجود، ٹھیک ہے؟ ہوا کیا؟ جب آیت میں موجود نہیں تو ابلیس کیسے پہچان گیا کہ آدم کو اللہ خلیفہ بنانے والا ہے؟ ٹھیک ہے نا، بولنے میں نہ شرمانا، آیت ہے، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، قرآن کا سننا بھی عبادت، ٹھیک ہے نا؟ کیسے پہچان گیا کہ اللہ نے آدم کا نام تو نہیں لیا نا، آیت میں نام نہیں ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو بس مجھے تاریخ میں ایسے سمجھدار کل دو ہی ملے، ایک ابلیس تھا جو پہلے سمجھ گیا تھا کہ اللہ کسے بنانے والا ہے، کچھ ایسے تھے جو پہلے سمجھ گئے تھے نبی کیا لکھنے والا۔ تو اب ہوا کیا؟ جیسا ہی مالک نے اناؤنس کیا، قرآن میں وہ ساری ڈیٹیل، ساری گفتگو موجود ہے کہ فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے پالنے والے تیری تسبیح ہم کرتے ہیں، تیری تقدیس ہم کرتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہمیں دے دے۔ مالک نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے تھے اس لیے اکڑے نہیں، جھک گئے۔ ایک ابلیس تھا مقابلے پہ، اب اس نے کیا دعوے کیا؟ قرآن میں ساری گفتگو موجود ہے، جا کے پڑھ لیں، دیکھیں قرآن کو اپنے مطالعے کے اندر لے کے آئیں تاکہ لطف آئے بات کا کہ آپ کس گھرانے کے ماننے والے ہیں۔ اب وہ گفتگو کیا کی؟ ابلیس کہنے کا خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آنکھ سے بنایا، اس آدم کو مٹی سے بنایا، انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، یہ میرا حق ہے، مجھے دے دے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے ایک کلیم کیا، اللہ نے کہا اس کو سجدہ کرو، یہی کہا تھا نا، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب کے سب کیا کرنا؟ سجدہ کرنا۔ اور تو کوئی اور ڈیمانڈ نہیں تھی مالک کی، یہی تھی نا کہ جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب کے ساتھ سجدہ کرنا۔ توجہ، ابلیس نے کیا کلیم کیا؟ کہا میں آنکھ سے بنا ہوں، تو نے اسے مٹی سے بنایا، ٹھیک؟ تو مطلب ابلیس کی نگاہ تھی میٹر پر، علی مولا جس کو پہنچے نا یار وہ بولنے میں چپ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ابلیس کی نگاہ تھی کس پر؟ میٹر پر، مادے پر، کہ بنا کس چیز سے ہے۔ اور فرشتوں کی نگاہ تھی نسبت پر کہ بنایا کس نے ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرشتوں کی نگاہ تھی نسبت پر کہ بنایا کس نے ہے، ابلیس کی نگاہ تھی میٹر پر۔ میں شکر گزار ہوں، ابلیس کی نگاہ تھی میٹر پر کہ بنایا کس چیز سے۔ اللہ نے کہا مٹی سے بنایا ہو یا کیچڑ سے، بنایا میں نے ہے، سجدہ کر۔ ابلیس کہے گا نہیں، اسے تو نے مٹی سے بنایا۔ فرشتوں کی نگاہ کس پہ؟ نسبت پر کہ بنایا کس نے ہے۔ ابلیس کی نگاہ کس پہ؟ میٹر پر کہ بنایا کس چیز سے گیا ہے۔ تو بس فیصلہ ہو گیا نا کہ تمہاری سوسائٹی میں تو سوال ہوتا ہے کہ عباس کے علم میں رکھا کیا ہے؟ لکڑی ہے، کپڑا ہے، دھات کا پنجہ ہے۔ تو بس جس کی نگاہ مادے پہ ہو وہی تو ابلیس کا پیرو ہوتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں، جس کی نگاہ مادے پہ ہو، اور ہماری نگاہ ہے نسبت پر کہ علم کس شے کا؟ علم عباس کا۔ تابوت کس کا؟ تابوت حسین کا۔ تو جس کی نگاہ نسبت پہ ہو وہ فرشتوں کا پیرو، جس کی نگاہ مادے پہ ہو وہ ابلیس کا پیرو۔ اللہ نے کہا میں نے بنایا ہے، سجدہ کر۔ اکڑ گیا، کہیں گا نہیں سجدہ نہیں کروں گا، میں افضل ہوں، مجھے تو نے آنکھ سے بنایا۔ مالک نے آواز دی فخرج منھا انک رجیم۔ اچھا ایک اور سوال بتاؤں جو قرآن میں موجود ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لآدم لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اس آدم کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، میں نے بولا نا میں حجرے میں بات نہیں کرتا،
سیدھی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ڈنکی کی چوٹ پہ ترجمہ کر رہا ہوں، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اب یہ تمہارا اپنا ظرف ہے، یا تو اللہ کے ہاتھ تلاش کر لو یا ہاتھوں والا اللہ پسند کر لو. یہ تمہاری اپنی مرضی ہے. ہو گئی بات یہاں تک. اللہ نے کہا فخرج منہا انکا رجیم، نکل میرے دربار سے، میں نے تجھے رجیم بنایا. ابلیس چلا، مکمل نہیں گیا، آدھے رستے سے واپس پلٹا، کہنے کا وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اے پالنے والے میں سب کو بہکاؤں گا لیکن تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا، ان تک میری رسائی ممکن نہیں ہے. تو شکایت اپنوں سے ہوتی ہے نا کہ ان مخلصین کو ابلیس پہچان گیا، آپ اب تک نہ پہچان پا. علی مولا، علی مولا، قرآن ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے کہا فخرج منہا انکا رجیم، نکل میری بارگاہ سے، تجھے رجیم بنا کے نکالا. نکل گیا، کہنے کا سب کو بہکاؤں گا، اولاد آدم کو بہکاؤں گا، لیکن تیرے مخلص بندے میرے بہکائے میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. ابلیس کی پاور بتلاؤں آپ کو، یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب ابلیس کے فضائل پڑھنے لگے. پاور بتلا رہا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے ابلیس کتنا طاقتور ہے. جانتے ہو اتنا طاقتور ہے کہ نبیوں کو گمراہ، نبیوں کے گھروں میں گھس کے گمراہ کرتا ہے. جنت میں گیا، واقعہ تو سب کو سنا، جناب آدم زمین پہ آ گئے، جناب نوح کے گھر میں گھسا، بیٹے کو اور زوجہ کو گمراہ کیا. توجہ کر لینا اللہ کے واسطے، تاریخ کو اس سے زیادہ سمرائز کر کے نہیں بیان کر سکتا میں. جناب توجہ کرنا، جناب نوح کے گھر میں گھسا، جناب نوح کو، جناب نوح کی زوجہ کو، جناب نوح کے بیٹے کو، جناب نوح کی زوجہ کو گمراہ کیا. ٹھیک ہے نا. جناب ابراہیم کے دروازے تک آ گیا، دخل الباب کیا. جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل کو لے کے چلے، ہے نا، اب کچھ ملا تو نہیں، جناب ابراہیم کے دروازے تک آیا، نوک کیا، ٹھیک، کھٹکھٹایا، کہا جانتی ہیں آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو کہاں لے کے گئے؟ اللہ کے واسطے توجہ کرنا، اس سے زیادہ سمرائز نہیں کر سکتا. جانتی ہیں؟ کہا بتلاؤ کہاں لے کے گئے؟ کہا وہ دوست سے ملوانے نہیں لے گئے، وہ ذبح کرانے کے لیے لے کے گئے. ذبح کرنے کے لیے ابراہیم کو اللہ کی راہ میں اسماعیل کو لے کے گئے جناب ابراہیم. کہیں گے اچھا. جناب حاجرہ نے ایک لحظے کے لیے سوچا، فوراً ابلیس نے کہا جائیے جلدی باہر نکلیے، ان کو جا کے روکیے. بس جیسے ہی ابلیس کا یہ جملہ مکمل ہوا، ویسے ہی جناب حاجرہ نے بغیر کچھ سوچے ایک فقرہ فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابلیس تھا بھاگا، آدھے رستے سے واپس آیا، کہنے کا بس یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ تو جانتے ہو جناب حاجرہ مسکرا کے فرمانے لگی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، سوائے ابلیس کے وہ ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کی عقل پہ الزام لگائے. میں یار کیا ٹھہرا، میں شکر. تو بس اللہ نے سلسلہ ہدایت کا آغاز کیا، آدم نبی اللہ سے لے کر تمہارے نبی تک مسلسل پے در پے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ہادیوں کا انتظام کیا. کیوں؟ تاکہ انسانیت سنبھل کے رہے. قرآن کی آیتیں ہیں نا، قرآن پڑھو، فیصلہ ہے قرآن کا. کیا فیصلہ ہے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے نبیوں کو، ہادیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ انسانیت کو عدل پہ قائم کرے. اور پھر اللہ نے آواز دی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کس لیے بنایا؟ تاکہ ہماری عبادت کرے. اور پھر قرآن آگے بڑھا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اس لیے انسانوں کو بھیجا تاکہ ان طاقتوں سے علم کو حاصل کر کے ہمارے بارگاہ میں ہدیہ تشکر کو پیش کرے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلمان ہے. کس لیے بھیجا؟ تاکہ تم اس کے مسلمان بن جاؤ. اور پھر قرآن آگے بڑھ کے آواز دی، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذلک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون. فإن تولوا انما علیک البلاغ المبین یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. کس لیے اللہ نے بھیجا؟ کہ ہم نے اتنی نعمتیں اتاری ہیں، ساری کی ساری تمہارے لیے نعمت بنائی. جو اشیاء تم نے ڈیمانڈ کی، تمہاری ڈیمانڈ سے پہلے تمہارے لیے وہ چیز ہم نے اتار دی. وہ سب چیزیں تمہارے لیے نعمت ہیں. یہ نعمتیں اس لیے دے رہا ہوں، کذلک یتم نعمته علیکم. میری مرضی ہی کچھ ایسی ہے کہ تم انسانوں پر اپنی نعمتوں کو ایسے ہی تمام کرتا رہوں. کیوں؟ لعلکم تسلمون، تاکہ تم
اللہ اکبر. اب پھر آگے بڑھا, کسی مقام پہ آواز دی, الم نزل لہو عینین, انسانوں کے ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی, ولسانن کے ہم نے تمہیں زبان نہیں دی, وشفتین کے ہم نے بولنے کے لیے دو ہونٹ نہیں دیے, وہدینہ نجدین کے ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت نہیں کر دی. اور پھر بڑھ کے آواز دی, انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, انسانوں ہم نے تمہاری ہدایت سبیل کی طرف کر دی ہے, اب تمہاری مرضی ہے اس سبیل کی ہدایت کو پا کر تم شکر گزار بن جاؤ یا سبیل کو ٹھکرا کے کافر کہلاؤ. یہ ہے تمہارا پروردگار کہ ایک لہجے کے لیے بھی تمہارے عمل ہدایت سے غافل نہیں رہا. ہادیوں کے بعد ہادی, مسلسل ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا. لیکن انسانیت کی نوعیت, انسانوں کی نوعیت کیا ہے؟ اچھا ایک مثال دیتا ہوں. میں نے ایک بات عرض کی تھی نا کہ سب سے اوپر اللہ نے انسان کو رکھا. کیوں؟ کہ چونکہ عقل دی. کیوں؟ اس لیے کہ عقل دی. اچھا اب میں ایک جملہ کیا دیتا ہوں, انسان سے نیچے حیوان ہے. اگر ہم اس کی تقسیم دیکھیں نا, جو فلسفیوں نے کائنات کو بانٹا 4 حصوں میں, پہلی تقسیم جماد, پھر اس کے اوپر نبات, پھر اس کے اوپر حیوان, پھر اس کے اوپر انسان. یہ تقسیم ہے. جماد یعنی میٹر, مادہ, پتھر, جس میں لمبائی, چوڑائی, گہرائی ہے. ٹھیک, اس کے علاوہ اور کوئی شے نہیں ہے. اب اسی لمبائی, چوڑائی, گہرائی کے اندر بہت غور کرنا میری اس بات پر, اسی لمبائی, چوڑائی, گہرائی کے اندر ایک قوت نشو نما کا اضافہ ہوا, گروتھ بڑی. صفت بڑی نا, گروتھ بڑی. جیسے ہی قوت نشو نما کا اضافہ ہوا, درجہ بلند ہوا. کل تک جمادات میں تھا, ترقی ہوئی, نباتات بن گیا. ٹھیک ہے, اب لمبائی بھی ہے, چوڑائی بھی ہے, گہرائی بھی ہے, نشو نما کی طاقت بھی ہے. ان تمام صفتوں میں ایک صفت حرکت کا اضافہ ہوا, چلنے پھرنے کا اضافہ ہوا. کل تک نبات تھا, درجہ بلند ہوا, حیوان بن گیا. ٹھیک, اب لمبائی بھی ہے, چوڑائی بھی ہے, گہرائی بھی ہے, نشو نما کی طاقت بھی ہے, چلنے پھرنے کی صلاحیت بھی ہے. ان تمام صفتوں میں ایک صفت عقل کا اضافہ ہوا. کل تک حیوان تھا, درجہ بلند ہوا, انسان بن گیا. ٹھیک ہے نا, تو حیوان سے انسان کو ممتاز کس شے نے کیا؟ کہا عقل نے انسان کو بلند کیا, اشرف بنایا, حیوانیت سے اوپر اٹھایا. توجہ کرنا. ٹھیک ہے نا, تو اب میں بات پلٹ کے کرنے لگا. ہر نبات جماد ہے مگر صاحب نشو نما, ہر حیوان نبات ہے مگر صاحب حرکت, ہر انسان حیوان ہے مگر صاحب عقل. اب انسان سے اوپر ایک اور شے ہے, وہ ہے فرشتہ, جہاں جو مجسم مطلق عقل ہی عقل ہے. انسان کے نیچے حیوان, انسان سے اوپر فرشتہ. اگر فرشتے کے پاس فرشتہ مجسم عقل نہ ہوتا تو کبھی پروردگار سے یہ نہ کہتا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, یہ ہمارا حق ہے, ہمیں دے دے. عقل رکھتا تھا تبھی تو فرشتوں نے کلیم کیا. تو فرشتہ ہے مجسم عقل, انسان درمیان میں, اوپر فرشتہ, نیچے حیوان, حیوان ہے مجسم خواہش. توجہ کرنا, سر اٹھانا جوانوں. اللہ نے فرشتوں سے عقل لی, انسان کو دی, حیوانوں سے خواہشات لی, انسانوں کو دی, درمیان میں رکھا انسانوں کو. تو یہ پالنے والے انسانوں کا کمال کیا ہوگا؟ کہا یہی تو انسان کا کمال ہے کہ اگر انسان کی عقل اس کی خواہشات کو فالو کرنے لگے تو جانوروں سے بدتر ہے, اگر اس کی خواہشات اس کے عقل کو فالو کرے تو فرشتوں سے افضل ہے. میں یار کیا, اللہ اکبر, اللہ نے اشرف بن گیا. اچھا اب ایک سوال آیا, انسان سے حیوان کو ممتاز کس شے نے کیا؟ عقل نے. اب لمبائی, چوڑائی, گہرائی, نشو نما, اگنے کی صلاحیت, چلنے پھرنے کی طاقت, قوت عقل, ان تمام صفتوں میں ایک صفت وحی کا اضافہ ہوا. میں نہیں جانتا کہ کون سمجھے گا میری بات, لیکن اب فقرہ کہنے لگا. ایک صفت وحی کا اضافہ ہوا. کل تک انسان تھا, درجہ بلند ہوا, نبی بنا, رسول بنا. ٹھیک, درجہ بلند ہوا, نبی بنا, رسول بنا. ٹھیک ہے نا, کان پک گئے نا سنتے سنتے, وہ ہم جیسا. ٹھیک ہے نا, میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, بس مجھے اتنا بتلاؤ, حیوان
آسمان سے انسان کو بلند کس شے نے کیا؟ کہا عقل نے. اور انسانیت سے نبیوں کو بلند کس شے نے کیا؟ کہا وحی نے. تو بس فیصلہ ہو گیا. کم سے کم اتنا تو مانو جتنا فرق حیوان اور انسان میں ہونا چاہیے اتنا ہی فرق انسان اور نبی میں بھی تو ہونا چاہیے. اتنا ہی فرق. اب سوال آیا, کہیں گے جناب کیا انسان کے پاس ہر وقت عقل ہوتی ہے؟ مطلب اب سوال پلٹ کے کرنے کا اعتراض تمہارے نبی پہ ہے. میں نے سمجھانے کے لیے سوال کیا. جانتے ہو سوال کیا آیا؟ کیا نبی کے اوپر ہر وقت وحی آتی تھی؟ تو میں نے پلٹ کے سوال کیا کیا انسان کے پاس ہر وقت عقل ہوتی ہے؟ کہیں گے جناب انسان کا مزاج عقل ہے. تو بس جواب آپ نے دے دیا. جیسے انسان کا مزاج عقل ہے ویسے ہی نبی کا مزاج وحی ہے. نبی جو کر دے وہ وحی الہی کے تابع. نبی جو کہہ دے وہ وحی الہی کے تابع. نبی اٹھے تو وحی الہی کے تابع. نبی بیٹھے تو وحی الہی کے تابع. نبی اٹھا دے تو وحی الہی کے تابع. نبی بٹھا دے تو وحی الہی کے تابع. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں, تو یہ ابلیس اتنا طاقتور ہے کہ نبیوں کے گھروں میں گھس کے گمراہ کرتا ہے. آدم نبی اللہ کو گمراہ کیا. نوح نبی اللہ کے گھر میں گھسا, زوجہ کو اور بیٹے کو گمراہ کیا. کیا نہیں کیا؟ کیا نا. ٹھیک. ابراہیم نبی اللہ کے دروازے تک آ گیا. بس پوری تاریخ آدم و عالم میں سر اٹھانا سارے آل محمد کے حقدار بیٹھے ہو. پوری تاریخ آدم و عالم میں مجھے ایک ہی گھرانہ ملا کہ اس گھرانے میں ایک چادر میں ایک بیٹی ہے, ایک بابا ہے, 2 بیٹے ہیں اس کا شوہر موجود ہے. ابلیس سے بہت دور, جبریل بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا. کیا حدیث قصہ بھول گئے؟ حدیث قصہ کے فقرے کیا ہے کہ ایک دن اللہ کا نبی گھر میں آیا. بی بی فرماتی ہے کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ. میرے بابا کا چہرہ فی بعض الایام, مطلب دن کے حصے میں آیا تھا. اللہ کرے کہ میں اس طرح بات پہنچا سکوں. دن کے حصے میں آیا تھا. بی بی فرما رہی ہے میرا بابا کیسے دن کے حصے میں آیا فی بعض الایام. ٹھیک. اور دن کے حصے میں میرے بابا کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. اب اس سے زیادہ آسان کر کے میں یہ فقرہ نہیں سمجھا سکتا. دن کے حصے میں میرے بابا کا چہرہ, میری مالکہ میری مخدومہ مادر حسین بنت رسول فرماتی ہیں کیا کہ میرے بابا کا چہرہ دن کے حصے میں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. تو اب سمجھ میں آیا امت وہ ہے کہ جو سورج کے مقابلے سر نہ اٹھا سکے. مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جس کے چہرے کے آگے سورج کی روشنیاں بھی کم پڑ جائیں. دن کے حصے میں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. نہیں آج بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے فرمایا انی, سر اٹھانا, انی لا اجد فی بدنی ضعفا. ہے نا فکر موجود ہے حدیث کے ساتھ. اے میری بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. جی جانتے ہیں میں یار کیا ہے؟ میں نبی نے یہ نہیں فرمایا انی لا اجد فی جسمی ضعفا. نبی نے فرمایا انی لا اجد فی بدنی ضعفا. جسم میں اور بدن میں فرق کیا ہے؟ جسم کہتے ہیں سر سے لے کر پیر تک کا حصہ. بدن کہتے ہیں شانوں سے لے کر پیر تک کا حصہ. نبی نے یہ نہیں فرمایا انی لا اجد فی جسمی ضعفا کہ میرے جسم میں ضعف ہے. علی مولا پریشانی ہونا یار, بولو میرے ساتھ اگر پہنچ رہا پیغام. نبی نے یہ نہیں فرمایا انی لا اجد فی جسمی ضعفا میرے جسم میں ضعف ہے. نبی نے فرمایا انی لا اجد فی بدنی ضعفا. بدن کہتے ہیں شانوں سے لے کر پیر تک کا حصہ, جسم کہتے ہیں سر سے لے کر پیر تک کا حصہ. تو نگاہ مصطفیٰ نے دیکھ لیا تھا کل کو کچھ ایسے آئیں گے جو ذہن محمد پہ الزام لگائیں گے. نبی نے قیامت تک کے لیے فکرہ کہہ کے اعلان کیا کہ دنیا جان لے کہ بدن محمد میں, بدن نبوت میں ضعف ہو سکتا ہے, ذہن رسالت میں کبھی ضعف نہیں ہو سکتا. اپنے بدن میں ضعف محسوس کرو. اتنی بالکسائل یمانی, اے میری بیٹی مجھے اپنی چادر لا دے. تو اب ایک اور بات یاد رکھنا, یہ آل محمد
دنیا کے طبیبوں کے محتاج نہیں ہیں. علی مولا آل محمد دنیا کے طبیبوں کے محتاج نہیں ہے. میں دلیل دے دیتا ہوں. مصطفیٰ نبی نے، میرے نبی نے، نبیوں کے سردار نے اپنے بدن میں ضعف محسوس کیا، چادر زہرا نے شفا دی. علی کی آنکھ میں آشوب ہوا، لعاب مصطفیٰ نے شفا دی. حسنین بیمار ہوئے، پنجتن کے روزوں نے شفا دی. تو آل محمد دنیا کے طبیبوں کے محتاج نہیں. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، معیار کیا؟ اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا نبی. میں آسان کر دوں. میں نے پرسوں کی تقریر میں بھی ایک فقرہ کہا تھا اور آج بھی ایک فقرہ کہہ رہا ہوں. میرا نام ہے رضا رضوی. میرے نام کا کلمہ پڑھیں گے؟ کیوں؟ کاش یہ پاک بیٹھے ہیں نجس ہو جائیں گے. سیدھی بات ہے. آپ اجازت دیجئے میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھوں. پاک بیٹھا ہوں، نجس ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے میرا اور آپ کا نام. اللہ کرے کہ پہنچ جائے جو میں پہنچانا چاہتا ہوں. یہ ہے میرا اور آپ کا. میں شکر گزار ہوں جو پہنچ گئے. یہ ہے میرا اور آپ کا نام. کیا اگر کوئی میرے نام کا کلمہ پڑھے پاک ہے، نجس ہو جائے گا. میں اگر اس کے نام کا کلمہ پڑھوں پاک ہوں، نجس ہو جاؤں گا. ایک کافر جو نجس ہے آتے ہی میرے پیارے نبی کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے. نجس تھا، پاک ہو گیا یا نہیں؟ تو بھائی اب تو مان لو نا کہ جب میرا اور آپ کا نام محمد کے نام جیسا نہیں ہو سکتا تو میرا آپ کا وجود محمد کے وجود جیسا کیسے ہو؟ محمد آل محمد. خدا کی قسم میرے نبی کی زلفوں سے لے کر میرے نبی کے پاہائے مبارک تک کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا. میرے نبی کی زلفوں کا ذکر کیا، آواز دی واللیل اذا یغشی. میرے نبی کے چہرے کا ذکر کیا، آواز دی والشمس والضحیٰ. میرے نبی کے سینے کا ذکر کیا، آواز دی الم نشرح لک صدرک. میرے نبی کے ہاتھوں کا ذکر کیا، آواز دی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے نبی کی زبان کا ذکر کیا، آواز دی وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے نبی کے پیروں کا ذکر کیا، آواز دی دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی. میرے نبی کے ذہن کا ذکر کیا، آواز دی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے میرے مصطفیٰ تو مجنون نہیں ہے، تجھ پہ تہمت جنون لگانے والے مجنون ہیں. ناز کرے امت مسلمہ کہ اللہ نے اتنے بڑے نبی کی امت بنا کے بھیجا ہے. اور جب اس بات پہ فخر کرنے لگے تو اپنی ماؤں کو دعائیں دینا کہ ایسے گھرانے میں آئے کہ جس گھرانے میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا کو بلند کرتے. کتنا عظیم ہے میرا نبی. اللہ اکبر. کہ انبیاء اپنے نبوتوں کی گواہی کے طور پر میرے نبی کو پیش کرتے ہیں کہ یہ ہے ہماری نبوتوں کی گواہی. کتنا عظیم میرا نبی، کتنا بڑا میرا نبی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ نبی اور اس کا گھرانہ کتنا قیمتی ہے نا. اب اللہ نے آواز دی جب آخری نبوت آئی، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی اندیت میں اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے. اندیت کا آسان ترجمہ کروں، اللہ کا پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے. اسلام کے معنی کیا ہے؟ پیس، سلامتی. تو بھائی یہی تو میں بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں. جس مذہب کے معنی سلامتی ہو اس مذہب میں دہشت گردی کہاں سے آ جائے گی؟ اس مذہب میں ٹیررزم کہاں سے آئے گا؟ نام جس مذہب کے سلامتی. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی اندیت میں اگر کوئی دین ہے دین اسلام. یہ پالنے والے اپنے دین کا تعارف کرو، اپنے دین کو بتلا. کہنے لگا پڑھ قرآن، ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. سنو اللہ کا دین مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. جس کو پہنچے نہ وہ بولنے میں نہ شرمائے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اندیت میں دین اسلام ہے. مالک تعارف کہا ان اللہ اصطفی لکم الدین. اللہ کا دین مصطفیٰ ہے. مالک اور بھی کوئی تعارف ہے کہا پڑھ قرآن ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم. توجہ کرنا، کہنے گا جس دین کا نام دین اسلام ہے، جس دین کو ہم دین مصطفیٰ کہتے ہیں اسی دین کو دین مرتضیٰ بھی کہتے ہیں. ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم. جس دین کو دین مصطفیٰ کہا جاتا ہے اس دین کا نام دین مرتضیٰ بھی ہے. مالک کوئی اور تعارف بھی ہے کہا پڑھ قرآن هو الذی ارسل رسوله
الهدى ودين الحق. اللہ کا دین حق بھی ہے، مالک کوئی اور تعارف بھی ہے. کہا پر قرآن فاقم وجهك للدين حنیف. اللہ کا دین حنیف بھی ہے، مالک کوئی اور تعارف بھی ہے. کہا پر قرآن ذلك الدين القیم. اللہ کا دین قیم بھی ہے، مالک کوئی اور تعارف بھی ہے. کہا پر قرآن ولو الدين واسبا فغير الله تتقون. اللہ کا دین واسب بھی ہے، مالک کوئی اور بھی تعارف ہے دین کا. کہا پر قرآن وعلى الله دين الخالص. اللہ کا دین خالص بھی ہے. قرآن ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے. تو قرآن کو ایسے سمجھو جیسے 14 نے سمجھایا. تب سمجھ میں آئے گا کہ آل محمد کا اللہ کون ہے، اللہ کے آل محمد کون ہے. اللہ اکبر. اب میں آسان کر دوں. دین مصطفیٰ اللہ نے تعارف کرایا، دین مرتضیٰ، دین حنیف، دین واسف، دین قیم. معنی کیا ہے؟ کا دین مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، سلیکٹڈ. اللہ کا دین مصطفیٰ ہے. اللہ کا دین مرتضیٰ، مرتضیٰ کا معنی پسندیدہ. اللہ کا دین حنیف ہے، حنیف کا معنی سیدھا. اللہ کا دین قیم ہے، قیم کے معنی مضبوط. اللہ کا دین خالص ہے، خالص کے معنی جس میں باطل کا کوئی گزر نہ ہو، جس میں ملاوٹ کا کوئی امکان نہ ہو. اللہ کا دین حق ہے جس میں باطل کا کوئی گزر نہ ہو. اللہ کا دین واسب ہے، واو الف صاد اور بے، واسب. اب جانتے ہو مالک یہ تو دین تنہا کیوں نہیں کہہ رہا؟ ساتھ میں کوئی نہ کوئی صفت لگائی ہے پروردگار آپ نے. دین تنہا کہہ دے گا، دین تنہا نہیں چھوڑوں گا. ان صفتوں کے ذریعے سے وارثان دین کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا جیسے اللہ نے دین تنہا نہیں چھوڑا، ویسے جب میرا نبی اس دنیا سے جانے لگا تو یہی تو آواز بھی تھی، انی تارکم فیکم الثقلین. 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 چیزیں لایا تھا وہی 2 چھوڑ کے جا رہا. ان صفتوں کے ذریعے سے وارثان دین کو پہچانوانا چاہ رہا ہوں. میں ایک صفت پہ بولنا شروع کر دوں تو بڑا وقت درکار ہو جائے گا. بس ایک صفت کے بارے میں سن لو اور میں مسلسل ہو جاؤں. جانتے ہو اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ الدین واسب فغیر اللہ تتقون. اللہ کا دین واسب ہے، واو الف صاد بے. واسب کا معنی جو بغیر رکاوٹ کے چلے، جو بغیر انقطاع کے چلے، جو تسلسل کے ساتھ چلے، جو مسلسل چلے. میں آسان کر دوں. جانتے ہو اس کا مطلب یہ ہے، مالک یہ بتلانا چاہتا ہے اللہ کا دین قیامت تک جائے گا، بغیر رکاوٹ کے جائے گا، بغیر انقطاع کے جائے گا، مسلسل جائے گا. صفت کے ذریعے سے اللہ وارثان دین کو بتلانا چاہ رہا ہے. تو بس مجھے جب یہ صفت پتا چلی تو میں نے شکر کا سجدہ ادا کیا کہ اے پالنے والے میں تیرے قربان، تو کتنا عظیم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ تو نے ایک لفظ میں پوری بات کر دی. اللہ کا دین واسب ہے. ان صفت کے ذریعے سے اللہ نے وارثان دین کو پہچانوایا ہے. تو بس بات مکمل ہو گئی نا کہ جب اللہ کا دین قیامت تک جائے گا تو وارث دین بھی تو قیامت تک جانا چاہیے. دین الہی قیامت تک جائے گا تو وارث دین بھی قیامت تک ہونا چاہیے. کتنا قیمتی گھرانہ، کتنا قیمتی گھرانہ کہ قدم قدم پہ فضائل بتائے. 14 ماہ تک سلام کیا نبی نے دروازے پہ. 14 ماہ میں یار کیا ٹھہرا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا کی قسم اگر آل محمد نہ ہوتے تو توحید کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا. بے شک بے شک. کتنا عظیم گھرانہ. جانتے ہو دربار لگایا گیا. جملہ سنو، سوچ کے بہرحال کچھ آیا تھا لیکن بہرحال موضوع نے آج رخ لے بدل دیا. اتنا قیمتی گھرانہ. روایات دیکھ لو. انبار میں لگاتا ہوں، لطف آئے گا. دربار لگا، سوال ہوا مریم افضل ہیں یا فاطمہ؟ بس میں آ گیا کیونکہ اب کل کا 1 گھنٹہ میرے پاس بچا ہے. مریم افضل ہیں یا؟ جو دربار میں علماء تھے انہوں نے کہا ہمیں 1 دن کی مہلت دے. بس بیدار ہو جانا میرے دوست، ہم کل بتائیں گے. جو حاکم تھا اس نے کہا ٹھیک ہے کل بتانا، لیکن بغیر دلیل کے دعویٰ سننے کا عادی نہیں ہے. اگلے دن آئے کہنے کہ اللہ نے مریم افضل ہے. کہا اچھا؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ دلیل؟ کہا اللہ نے مریم کے نام پہ پورا ایک سورہ اتارا.
فاطمہ کے لیے کوئی سورہ نہیں آیا. اللہ حیاتیہ ہوں آپ کی جو پہنچ گئے. اللہ نے مریم کی طہارت کی سند لی. یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہراکی واصطفاکی علی نساء العالمین. فاطمہ کی طہارت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. کیا بس یہ دلیل کافی ہے مریم افضل ہے؟ سناٹا محسوس ہو گیا یہاں پر؟ ویسے ہی ایسے ہی سناٹا دربار میں بھی ہو رہا تھا. ایک اس دربار میں ایسا تھا کہ جو علی کو اپنا ولی مانتا تھا. مسند چھوڑی, کھڑا ہوا, کہا اے حاکم وقت, خدا غضب نازل کرے ان پر. کہا کیوں, کیا ہو گیا؟ کہا یہ ان کا علم نہیں بول رہا, تیرے دسترخوان کی روٹیاں بول رہا. علی مولا جملہ میں کہوں گا بغیر دلیل کے بات کوئی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا؟ تیرے دسترخوان کی روٹیاں بولیں. کہا جوان تیرے پاس دلیل ہے؟ کہا ہاں ہے دلیل. کہا دلیل دے. کہا انہوں نے کیا بولا؟ کہا انہوں نے کہا مریم کے لیے اللہ نے طہارت کی سند لی. کیا آیت ہے؟ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہراکی واصطفاکی علی نساء العالمین. کہا ہاں مریم کی طہارت کی سند لی. ایک مرتبہ اللہ نے لفظ طہارت کا استعمال کیا, لیکن جب میری بیوی کی طہارت کی سند لی تو اللہ نے انداز بدلا, آواز دی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مریم کے لیے ایک مرتبہ لفظ طہارت کا استعمال کیا, میری مالکہ کے لیے 2 مرتبہ لفظ طہارت کا استعمال کیا. اور ایک اور بات بتلا دوں, کیا ترجمہ ہے آیت تطہیر کا؟ اے آل محمد, ہم نے آپ کو رزق سے دور رکھا یا رزق کو آپ سے دور رکھا؟ رزق کو آپ سے دور رکھا. تو اب ڈکشنریز میں رزق کے معنی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علی مولا جی ہیں, علی مولا کہا رزق کو ہم نے آپ سے دور رکھا. تو بس اللہ نے آیت میں فیصلہ کر دیا نا کہ جو آل محمد سے جتنا دور ہو بڑا نبی سے جتنا دور. قرآن کے فیصلے ہیں میرے, کوئی اپنے گھر کی کتاب نہیں. قرآن کریم ہے, اس کو ویسے سمجھو جیسے آل محمد نے سمجھایا ہے. وہ جوش ولائے حیدر کرار میں جوانے کے قدم آگے بڑھا ہے. کہا اس نے کیا کہا؟ کہا اللہ نے جناب مریم کے لیے ایک سورہ اتارا ان کے نام سے, اور انہوں نے کیا بولا کہ میری بیوی کے لیے کوئی سورہ نہیں آیا. تو ہے حاکم وقت سن, اللہ نے میری بیوی کے لیے 2 سورے اتارے. ایک کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں, دوسری کو سورہ دہر کہتے ہیں. اور اب جوش بلا میں آگے بڑھا کے نے کہا اے حاکم وقت اور بھی دلیل دوں. اب دیکھتا ہوں کون آل محمد کا حقدار بیٹھا ہے. خدا کی قسم بادشاہ گھبرا کے کہنے تیرے پاس اور بھی دلیل ہیں؟ کہا ہاں دلیلیں تو بہت ہیں. کہا ایک اور دلیل سن لے. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا اے حاکم وقت مریم کا ایک بیٹا معصوم, میری بیوی کی پوری نسل معصوم. علی مولا جی اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. مریم کا ایک بیٹا معصوم, میری بیوی کی پوری نسل معصوم ہے. اے حاکم وقت رہنے دے, تو کیا فیصلہ کرے گا؟ چھوڑ دے, یہ فیصلہ خود ہی ہو جائے گا. کہا کب ہوگا؟ کہا بس ان قریب ہوگا کہ جب مریم کا بیٹا چوتھے آسمان سے زمین پہ اتارا جائے گا, میری مالکہ کا بیٹا غیب کے پردے سے باہر آئے گا, میرا امام نماز پڑھائے گا, مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا. بی بی فاطمہ الزہرا پر بلند سے بلند ترین صلوات. یہ فیصلہ اسی دن ہو جائے گا کہ جب میرا امام غیب کے پردے سے باہر آئے گا, مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا, میرا امام نماز پڑھائے گا. پیارے نبی کی پیاری حدیث بھی ہے نا, پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ دن کتنا حسین دن ہوگا. تمام چاہنے والے قابل احترام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تعالی اجمعین نبی کو شمع رسالت کے پروانے نبی کو گھیرے ہوئے بیٹھے تھے. وہ جو نبی کے پہلو سے پہلو ملا کے بیٹھا کرتے تھے, وہ جو نبی کی ہر روز زیارت کیا کرتے تھے, ہماری جان قربان نبی کے قابل اعتماد صحابہ پر اللہ
अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, नबी ने फरमाया, प्यारे नबी की हदीस है, मेरे साहबियों, मेरे साथियों, मेरे चाहने वालों, हर रोज मेरी ज़ियारत करने वालों, वो दिन कितना हसीन दिन होगा। प्यारे नबी की प्यारी हदीस है, वो दिन कितना हसीन दिन होगा कि जब मरियम का बेटा चौथे आसमान से जमीन पे आएगा, मेरा बेटा गैब के पर्दे से बाहर आएगा, मेरा बेटा नमाज पढ़ाएगा, मरियम का बेटा नमाज पढ़ेगा। बस मैं सोचने लगा कि अल्लाह के नबी इस फिक्रे पे इसरार क्यों का, यही तो बतलाना चाहता हूँ कि जब ईसा जैसा उलुल अज़्म नबी 12वें को ना पढ़ा सके तो कोई पहले को कैसे पढ़ा। इतना अज़ीम करीम घराना, अल्लाह आप जानते हैं क्या कि कदम कदम पे मेरे नबी ने तारुफ करा। जाइए मनाकिब की किताबें पढ़िए, हदीस की किताबें पढ़िए, प्यारे नबी की हदीस मौजूद है आले मोहम्मद के फज़ाइल में। कितना कीमती घराना, कितना कीमती घराना, मेयार का ठहरा। कौन अफजल का? फातिमा अफजल। कुजा मरियम, कुजा फातिमा, जो जमीन को आसमान से निस्बत है, वही मरियम को फातिमा से निस्बत है। जानते हो जमीन वाले पहला इजलास जो जेरे साया चादर तत्हीर हुआ, जिस इजलास में अली और मोहम्मद, हसन और हुसैन शामिल हों, ऐसे इजलास की जो बीबी सदारत करे उसे फातिमा कहते हैं। ऐसे इजलास की जो बीबी सदारत करे, जो मरकज हो, उसे फातिमा कहते हैं। जमीन वाले फातिमा कह के याद करते हैं, आसमान वाले बुतूल कह के मुखातब करते हैं। मेयार क्या है? अल्लाह अकबर। जानते हैं, मैंने बतलाया था ना, नबी मेराज पे गए तो मेरी मालिका का नूर पेशानी मुस्तफा में मुंतकिल हुआ, ठीक है, और फिर वो नूर सदफ़े इफ़्फ़त शहज़ादी खदीजतुल कुबरा में मुंतकिल हो गया, और फिर मेरी बीवी, मेरी मालिका इस कायनात में आ गई। जानते हो, अब फैसला सुनो, कुरान आगे बढ़ा, आवाज दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। तालिब इल्म की हैसियत से एक फिक्रा कह रहा हूँ, थोड़ी बहुत अरबी तो जानता हूँ ना मैं भी। अब एक तर्जुमा मुझसे भी सुनते चलो। ए ईमान लाने वालों, अब मैं आसान सी एक आयत पढ़ दूं, चलो ये आयत मुश्किल हो गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आसान है ना ये तो, सबकी सुनी हुई है। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो बस मेरा क्लेम ये है कि इस आयत में भी तक़वे का माना तक़वा कर दिया। बस तक़वे का माना क्या है? सब मादर हुसैन के हुक्मदार बैठे हैं, तक़वे का माना क्या है? का तक़वे का माना यह है कि अल्लाह से डरो। ठीक, तक़वा कहते किसे का? अल्लाह से डरो। तो अब मैंने पलट के सवाल किया, क्या कोई अल्लाह डरने की शय है? करना ही। नमाजें पढ़ रहे हैं कुर्बतन इल्लाह, रोजे रख रहे हैं कुर्बतन इल्लाह, इबादत को अंजाम दे रहे हैं कुर्बतन इल्लाह। आप कह रहे हैं अल्लाह से डरो, कर नहीं जाना, तवज्जो करना, सर उठाना जवानों, जिसको पहुंचे वो बोले मेरे साथ। कहा नहीं, मसला ये नहीं है, मतलब ये है कि अल्लाह के गज़ब से डरो। तक़वे का माना क्या है? अल्लाह के गज़ब से डरो। तो बस गज़बनाक मैं भी होता हूँ, गज़बनाक आप भी होते हैं, खुश मैं भी होता हूँ, खुश आप भी होते हैं। खुश होना, गज़बनाक होना है कैफियतें। कैफियतें तारी होती हैं जिस्म पर, और जिस्म पे जिस्म होता है महदूद। जो महदूद हो वो डायमेंशन में होता है, जो डायमेंशंस के अंदर आ जाए वो सब कुछ हो सकता है, अल्लाह नहीं हो सकता। जिसको अभी भी नहीं पहुंचा मैं आसान करूं, क्या हुआ का तक़वे का माना यह है कि अल्लाह के गज़ब से डरो। तो गज़बनाक होना है कैफियत, खुश होना है कैफियत। कैफियतें तारी होती हैं जिस्म पर, जिस्म होता है महदूद। जो महदूद हो वो सब कुछ हो सकता है, अल्लाह नहीं हो सकता। तो अब क्या किया जाए तक़वे का माना? क्या कुछ नहीं, प्यारे नबी ने फैसला किया। प्यारे नबी की हदीस है, फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, मन अग़ज़बनी फ़क़द अग़ज़बल्लाह। फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने मुझे गैर से गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, जिसने मुझे गज़बनाक किया
غضب سے ڈر کے رہنے کا نام تقویٰ ہے. اور بتاؤں انشاءاللہ کل بتاؤں گا روایت سے کہ جہنم کسی اور شے کا نام نہیں ہے, سیدہ کے غضب کو جہنم کہتے ہیں. ممبر پہ بیٹھ کے بولا ہوں, کل بتلاؤں گا. اللہ اکبر. آل محمد کی مسکراہٹ کا نام جنت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سیدہ کے غضب سے ڈر کے رہنے کا نام تقویٰ. میں اور کیا جانتے ہو؟ اب ایک فقرہ کہہ دوں اور بات مکمل کر, پھر انشاءاللہ کل زندگی رہی تو بات یہیں سے آگے بڑھاؤں گا. معیار کیا ہے؟ حسنین علیل ہیں, بیمار ہیں. اور ایک اور بات بتاؤں, میں نے ابھی عرض کر دیا نا, یہ دنیا محتاج نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں اور آپ کو بتلانا مقصد تھا کہ جب کبھی پریشانی میں گھر جاؤ نا تو ان کے وسیلے سے مانگ لینا. حسنین بیمار تھے, ٹھیک. قرآن پڑھ دوں, پہلے پڑھ دوں. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. یہ وہ لوگ ہیں جب نذر مانتے ہیں, منت مانتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں, اور کھانا کھلاتے ہیں. کس لیے؟ اپنی نام و نمود کے لیے نہیں, على حبه, اس کی محبت میں. مسکین کو, یتیم کو, حقیر کو. حسنین علیل تھے. نبی نے گھر سے باہر قدم رکھا, وہ نبی جس کے ابروؤں کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا. نبی نے گھر سے باہر قدم رکھا, جبریل آئے, سلام کیا. بعد السلام نبی کے دربار میں کہا, اللہ کے نبی, اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھیے, منت مانیے. اب جانتے ہو کس کس نے منت مانی؟ حسنین نے, میری شہزادی نے, امیر کائنات نے, اور گھر میں رہنے والی اس بیوی نے منت مانی جسے حسنین نے ماں کہا تھا. نام ان کا رحمت اللہ علیہ, صلوات اللہ علیہ. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, کون سمجھے اس بیوی کو. پہلا دن افطار کا وقت قریب آیا, پنجتن نے روزہ رکھا. بس یہیں پہ بات روک دوں گا. پنجتن نے روزہ رکھا. جیسے ہی افطار کا وقت قریب آیا, نوک ہوا, دق الباب ہوا. پوچھا کون آیا ہے؟ آواز آئی, میں مسکین آیا ہوں, بھوک لگی ہے, کھانا دے دو. پنجتن نے اپنے سامنے کی روٹیاں دے دی. دوسرا دن پھر افطار کا وقت قریب آیا, پھر دق الباب ہوا, پھر نوک ہوا. آواز آئی, کون آیا ہے؟ انشاءاللہ جب نتیجہ دوں گا ایک مومن بولے گا کون آیا ہے. کہا میں اسیر آیا ہوں, بھوک لگی ہے, کھانا دے دو. پنجتن نے پھر اپنی روٹیاں دے دی سائل کو. تیسرا دن پھر افطار کا وقت قریب آیا, پھر دق الباب ہوا. آواز آئی, کون آیا ہے؟ کہا میں یتیم آیا ہوں, بھوک لگی ہے, کھانا دے دو. پنجتن نے پھر اپنی روٹیاں دے دی. 3 دن تک مسلسل جب پنجتن اپنی روٹیاں اللہ کے دربار میں اللہ کی راہ میں دیتے رہے, رحمت الہی کے سمندر میں طغیانیاں چلنے لگی. آواز آئی, جبریل جائیے, آیتیں بھی لے جائیے, دسترخوان بھی لے جائیے. یہ تو سورہ دہر کا نزول ہے نا, یہ اسی لیے ہے. جائیے سورہ دہر کا شان نزول پڑھیے. اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں, سورہ حلقہ بھی کہتے ہیں, سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں. 3 دن تک. اور علامہ مودودی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ میں نہیں مانتا یہ مکہ مدینہ کے فقیر تھے. بس یہیں پہ بات آج روک دوں. بہت اچھی بات کی کہ مکہ مدینہ کے فقیر نہیں تھے. پھر کون تھے؟ کہا جس پابندی وقت کے ساتھ, جن القاب کے ساتھ ان کا در زہرا پہ نزول ہوا, یہ فرشتے نہیں, یہ فرشتے تھے, فقیر نہیں تھے. تو بس آپ نے ہماری مشکل اور آسان کر دی. اگر ہم فقیروں سے استدلال کرتے تو آپ کہتے فقیروں کی عادت مانگنا ہوتی ہے, وہ کیا جانے کس سے مانگنا ہے, کس سے نہیں مانگنا ہے, شریعت کیا ہے, طریقت کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے. پر فقیر نہیں جانتا, بس اس کی فطرت میں مانگنا شامل ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے فیصلہ کیا, اچھا یہ فرشتے جو ہے نا اطاعت جبری میں, اطاعت جبری سمجھتے ہو؟
जो फरिश्ते की अल्लाह ने जो ड्यूटी मुअय्यन कर दी वो फरिश्ता वही ड्यूटी अंजाम दे रहा है, ठीक है ना। अपनी मर्जी से अपने आप को फ्लक्चुएट, अपनी ड्यूटी को फ्लक्चुएट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो जो ड्यूटी अंजाम मुअय्यन कर दी गई वो वही ड्यूटी को अंजाम दे रहा है, ये है इताअत जबरी। तो पहला सवाल तो ये है कि बगैर इज़्न मालिक के फरिश्ते दर ज़हरा पे आ कैसे गए, ठीक है ना। तो दूसरी बात क्या है, ए मालिक कहा मैंने भेजा। अच्छा पालने वाले, मैं इंसान हूँ, सर उठाना जवानों, बात आखिरी कर रहा हूँ, मसाइल पढ़ूंगा। मैं इंसान हूँ, सवालात का जंगल मेरे जहन में है। मैंने हाथों को जोड़ के कहा, पालने वाले इन फरिश्तों को भूख नहीं लगती? यार अब भी नहीं पहुंचे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इन फरिश्तों को भूख नहीं लगती, पंजतन को भूख लगती है। पालने वाले तूने इनसे रोटियां ले ली, फरिश्तों जिनको भूख नहीं लगती उनको रोटियां देने का मकसद क्या है? तो वही नहीं, अल्लाह आवाज दे सुनो, मैं ये देख चुका था। कल को जो ये कहेंगे कि आले मोहम्मद से मांगना हराम, तो मैंने तेरे ज़हरा पर फरिश्तों को भेजकर इस बात की सुन्नत और हुज्जत कायम कर दी कि दुनिया जान ले राज़ी के हकीकी तो मैं हूँ, रिज़्क़ मिलता आले मोहम्मद के दर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खुशनुदे बीबी फातिमतुज़ ज़हरा, बुलंद से बुलंद तरीन सलवात। रिज़्क़ मिलता आले मोहम्मद के दर से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यही तो मेरा सवाल है। जानते हो, अक़्द हुआ मेरी बीवी का, पहली रात थी, अली के घर में मेरी मालिका मौजूद। अब जैसे एक रस्म है ना कि नई दुल्हन को मोहल्ले वाले देखने आते हैं, है ना ये रस्म। बस उम्मे ऐमन, जो अब जुमला मैं कह रहा हूं अल्लाह के वास्ते